السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اگر آپ قربانی کے جانور لینے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے ان باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ایسا لگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل بھی نہ رکھتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا ایسا جانور ہو جس کا چوتھا پاؤں جو ہے تھوڑا کم اس میں لنگ ہو، یعنی چلتے وقت وہ اگر وہ پاؤں کا سہارا لے کے چل سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر کسی جانور کا پاؤں بالکل کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر جانور کے دانت اکثر ٹوٹے ہوئے ہوں کہ وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا تو ایسے جانور کی بھی قربانی صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر دانت ٹوٹے ہوئے ہیں اور چارہ وہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی صحیح ہے۔ جس جانور کے کان پیدائشی طور پر ایک یا دونوں نہ ہو، یا ایک کان جو ایک تہائی سے زیادہ کٹا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کا کان ایک تہائی سے کم کٹا ہے تو اس کی قربانی صحیح ہے۔ اگر جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا ہوں لیکن چھوٹے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ یا جانور کے سینگ ٹوٹ چکے ہوں لیکن جڑ سے اکھڑ چکے ہوں کہ ان کا گودا جو ہے بالکل سوکھ چکا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر جانور کی 2/3 حصے سے زیادہ کٹی ہو، 1/3 حصے سے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر 1/3 سے کم کٹی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اونٹنی، گائے یا بھینس کا اگر ایک تھن خراب ہو اور باقی تھن ٹھیک ہوں تو ان کی قربانی جائز ہے۔ اگر اونٹنی، گائے یا بھینس کا دونوں تھن خراب ہوں تو ان کی قربانی جائز نہیں۔ بکری وغیرہ کا ایک تھن خراب ہو تو ان کی قربانی جائز نہیں۔ جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہو، اگرچہ کم نکلتا ہو تو ان کی قربانی جائز ہے۔ جانور بھینگا ہو، 1/3 سے کم بینائی متاثر ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ کانا ہے، 1/3 سے زائد بینائی متاثر ہے یا اندھا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو بالکل تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر رسی ڈالنے کی وجہ سے اس کی ناک میں سوراخ کر دیے گئے ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی آدھی یا اس سے زائد زبان کٹی ہوئی ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آدھی سے کم کٹی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جانور اگر حاملہ ہو یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کو خصی کر دیا گیا ہو اس جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ کمزوری، کتنی کمزوری جانور کی معتبر ہوگی؟ اگر جانور اتنا زیادہ کمزور ہے کہ اس کی ہڈی پسلی دکھائی دے رہی ہیں اور وہ بالکل اتنا زیادہ ادمرا ہے کہ بالکل پڑا رہتا ہے، چلنے پھرنے کی بھی قابل نہیں ہے اور اس میں بالکل گوشت پوش نہیں ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، جانور کمزور ہے، دبلا پتلا تو ہے لیکن چلتا پھرتا ہے، خوب ایکٹیو ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ نوٹ: ایک چیز یاد رکھیں کہ جانور پہلے سے ہی سالم تھا، ذبح کرتے ہوئے کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کے ہوتے ہوئے قربانی جائز نہیں ہوتی ہے تو ایسا عیب معاف ہے۔ جیسے گراتے وقت جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا بھاگنے کی وجہ سے جانور کسی جگہ سے ٹکرا گیا یا اس کی آنکھ ضائع ہو گئی تب بھی اس کی قربانی درست ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ جب جانور خرید رہے ہیں تو اس جانور کا تمام عیوب سے صحیح سالم ہونا اور تمام عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ہاں، ذبح کرتے وقت اگر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو وہ معفو عنہ ہے، اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، آپ اس عیب کے ساتھ بھی قربانی کرا سکتے ہیں۔ فقط والسلام۔ دوستوں، اور نئے مسائل جاننے کے لیے، اپنے مسئلے کا حل جاننے کے لیے آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں تاکہ اور نئے آنے والے ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں۔